وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے دل میں کفر، گناہ، نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے۔ صحابہ نہ کفر کرتے ہیں، نہ نافرمانی کرتے ہیں، نہ ہی گناہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ جیسے میں نے اہل بیت کے دل کو پاک کیا، ایسے صحابہ کے دل کو میں نے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا ہے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ نے سب سے پہلے اہل بیت کے دل کو پاک کیا۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں ظاہری طور پر اور باطنی اعتبار سے بھی خوب پاک کر دیں۔ کہ اللہ نے اہل بیت، اچھا پھر صحابہ کرام کے دل کا پاک ہونا، جہاں اللہ نے اہل بیت کے دل کو پاک کیا، وہاں صحابہ کے دل کو بھی اللہ نے کیا کیا؟ پاک کیا ہے۔ صحابہ کے دل کا پاک ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 8 رکوع پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، جہاں دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، 9واں پارہ ہے، ٹھیک، 9واں پارہ یاد رکھیں، سورہ انفال 9واں پارہ آیت نمبر 8۔ اللہ نے کہا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صحابہ میں بڑا درجہ ہے، بڑا درجہ، بدریین۔ ہمارے علماء نے عجیب بات رکھا ہے، کسی بندے کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، کسی بندے کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، تو جو شرکائے بدر ہیں نا، 313 صحابہ، اول درود شریف پڑھے، پھر ان کے نام کا تذکرہ کرے، پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھے، پھر دعا کرے، تو اللہ ان کی برکت سے دعا قبول کر لیں گے، ان کی برکت سے دعا قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کے بارے میں کہا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں تسلی دینے کے لیے، تمہیں سکون دینے کے لیے، تمہاری تسکین کے لیے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی، تھک گئے تھے صحابہ، پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے اونگ طاری کر دی، ایسے تر و تازہ ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے دوسرا کام کیا، آسمان سے تم پر پانی برسا دیا، بارش سے آدمی کی تھکن کیا ہوتی ہے؟ اتر جاتی ہے، تو موسم ٹھیک ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست سے تم کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بھی یہی فرمایا، اور صحابہ کے بارے میں بھی یہی۔ ہمیں کیا بتلایا؟ ہم نے دونوں کے ایمان کا کمپیریزن نہیں کرنا ہے، اللہ کے نزدیک دونوں کا مرتبہ کیا ہے؟ بڑا ہے، صحابہ کا مرتبہ بھی بڑا ہے اور اللہ کا بڑا مرتبہ بھی بڑا۔ پچھلے جمعہ ہم نے ایک اصول بتلایا تھا، ہم صحابہ کی بھی عزت اس لیے کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عہدے کسبی نہیں ہے، محنت کر کے کسی نے حاصل کی۔ جیسے اللہ نے نبی کو منتخب کیا، نبی کے گھر والے بھی کس سے منتخب کیے؟ اللہ نے۔ نبی کے اہل بیت بھی اللہ نے منتخب کیے، اور نبی کے صحابہ کو بھی کس سے منتخب کیا؟ اللہ نے منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ نے پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم دشمن کے مقابلے میں جما دے۔ ایک جگہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا، سورہ حجرات آیت نمبر 7، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ 26 پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 7 یاد کر لیں۔ اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ پھر اللہ نے اس پر بس نہیں کیا۔ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، جو بہت ہمیں اچھا لگتا ہو،
ہم اس کی تعریف بہت بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں، فلاں خوبصورت ہے، اس پر نہیں، چٹا گورا ہے، لال رنگ کا ہے۔ پھر ہم اس کی چیزوں کی آنکھیں بھی اس کی کیا ہیں؟ خوبصورت ہے، چہرہ بھی کیا ہے؟ خوبصورت ہے، بال بھی اس کے کیا ہیں؟ ایک ایک چیز، ایک ایک وصف ہم بیان کرتے ہیں۔ خوبصورت ہے کل نہیں، گورا چٹا ہے۔ مطلب کیا ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ صفات دیکھی، ہمارا دل نہیں بھرتا، ہمارا دل، اللہ نے اپنے صحابہ کی تعریف، اللہ سے اتنا کہہ دیا تھا نا کہ ایمان اللہ نے تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا، لیکن اللہ نے آگے پھر تعریفیں کی ہیں کہ اللہ نے صحابہ کو، اللہ اتنے پسند تھے نا، کیا کہتے ہیں، اللہ کو صحابہ اتنے پسند تھے، اللہ نے ان کی ایک ایک چیز کی ایسے تعریف کی۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا۔ مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ تعالی شہید فرماتے تھے کہ اللہ نے ایسے کہہ دیا کہ دلہن کو تم خوبصورت بناتے ہو، اس کو پھر گہنے پہنا کر اور زیادہ سجاتے ہو۔ اللہ نے صحابہ کو کیا کہا کہ میں نے ایمان تمہارے دلوں میں ڈال دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر ایمان کے گہنوں سے تمہارے دلوں کو کیا کر دیا؟ ایمان کے زیور سے تمہارے دلوں کو سجا دیا۔ آگے پھر اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان، اللہ نے تمہارے دل میں کفر، گناہ، نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے۔ صحابہ نہ کفر کرتے ہیں، نہ نافرمانی کرتے ہیں، نہ ہی گناہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ جیسے میں نے اہل بیت کے دل کو پاک کیا، ایسے صحابہ کے دل کو میں نے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا ہے۔ اچھا